الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑ درود و سلام ہو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات پہ۔ جی ہاں، تھمبنیل کے ذریعے سے آپ جان ہی چکے ہوں گے کہ آج کا ہمارا موضوع کیا ہے۔ جی ہاں، ہمیشہ کی طرح آج کا موضوع بھی بڑا انفارمیشن سے بھرا ہوا ہے۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم ماں باپ کے حقوق کے حوالے سے یا دیگر کئی چیزوں کے حوالے سے ہم کچھ نہ کچھ سن لیتے ہیں، لیکن اولاد کے حقوق سننے کا عموماً جو ہے وہ ہمیں موقع نہیں ملتا ہوگا، ہمیں کہیں سننے کو نہیں ملتے، جبکہ جس طرح دیگر ہر فرد کے حقوق ہیں اور ان حقوق کی ایک اہمیت ہے، اسی طرح اولاد کے حقوق کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ تو آج ہم نے اسی لیے اس موضوع کو سلیکٹ کیا ہے تاکہ ہمارے ویورز جو ہیں وہ ان چیزوں سے آگاہی حاصل کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ تحریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنی جانوں کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ حکم دے رہا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو بھی اور اپنی اولاد کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچانا ہے۔ ایسا کوئی عمل نہیں کرنا جس کی وجہ سے ہم اللہ کے عذاب کے مستحق ٹھہریں۔ تو اس کا ایک ذریعہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ ہم حقوق کی ادائیگی کریں، جس کا جو حق بنتا ہے، اللہ نے جس کو جو حق دیا ہے ہم اس کا حق ادا کریں، کیونکہ حق کھانے والا ہی ظالم ہوتا ہے اور ظالم کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو ہم حقوق کی ادائیگی کریں گے تو بھی انشاءاللہ عز و جل اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیں گے، اور اگر اولاد کے حقوق ادا کریں گے اور قرآن و حدیث میں ہمیں جو اس حوالے سے رہنمائی اور گائیڈ لائن ملی ہے ان کو فالو کریں گے تو اس کی برکت سے ہماری اولاد ایسی تربیت یافتہ بنے گی اللہ کے کرم سے کہ وہ اولاد خود کو بھی جہنم سے بچانے والی ہوگی، بلکہ معاشرے کے لیے بھی ایک اچھی مثال ثابت ہوگی۔ تو چلتے ہیں ہم اولاد کے حقوق کی طرف۔ یہاں پر ایک سوال آپ سے کرنا چاہوں گا، آپ یہ بتائیں کہ اولاد کے حقوق ماں باپ کے ذمے پر کب لازم ہو جاتے ہیں؟ کیا ذہن میں آ رہا ہے؟ جیسے اولاد بالغ ہو گئی، اس سے پہلے؟ کب؟ اولاد کے پیدا ہونے کے ساتھ ہی؟ اس سے پہلے؟ کب؟ جب ماں کے پیٹ میں اولاد آ گئی؟ نہیں، اس سے بھی پہلے۔ کب؟ جیسے شادی ہوئی؟ نہیں، اس سے بھی پہلے۔ جی ہاں، واقعی اس سے بھی پہلے حقوق جاری ہو جاتے ہیں اولاد کے۔ وہ کون سے؟ اولاد کے حق میں سے پہلا حق یہ ہے کہ مرد جو ہے وہ کسی نیک خاتون کے ساتھ کسی اچھے خاندان میں وہ رشتہ کرے، کیونکہ خاندان کا اثر اولاد کے اوپر ہوتا ہے۔ خاندان کا اثر جو ہے اور عورت کے اخلاق کا اثر اولاد کے اوپر ہوتا ہے، لہٰذا پہلا حق یہ ہے کہ بندہ خاندان اور عورت کی سلیکشن جو ہے وہ اچھی کرے۔ اب اچھا خاندان وہ نہیں ہوتا کہ جس کے پاس مال و زر ہو وہ زیادہ عزت والا خاندان ہو جائے گا، ایسا نہیں، بلکہ اللہ کی ہاں معیار جو ہے اچھائی کا وہ تقوی ہے، وہ پرہیزگاری ہے۔ کہ ہم دینداری کو دیکھیں، اس کے حوالے سے بہت ساری احادیث مبارکہ ہے، چند آپ کے گوش گزار بھی کرتا ہوں۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں اور صحیح بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت سے جو نکاح کیا جاتا ہے وہ 4 وجوہات ہوتی ہے۔ نمبر 1، اس کا جو ہے وہ حسب و نسب ہوتا ہے، 2 اس کا مال، تیسرا اس کا حسن و جمال، نمبر 4 پہ اس کی دینداری۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، تمہارا ہاتھ خاک آلود ہو، تمہیں چاہیے کہ تم دیندار کے لیے حصول کرو، جو عورت دیندار ہے اس کو سلیکٹ کرو، مالدار کو نہیں، حسن والوں کو صرف نہیں، حسب و نسب ہی نہیں، بلکہ دینداری سب سے بڑی چیز ہے۔ مزید حدیث پاک سنیے گا، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تقوی کے بعد مومن کے لیے نیک بیوی سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر اسے حکم کرتا ہے تو وہ عورت اطاعت کرتی ہے، اسے دیکھے تو خوش کر دے،
اور اس پر قسم کھا بیٹھے تو قسم سچی کر دے، اور اگر وہ کہیں چلا جائے تو اپنے نفس اور شوہر کے مال میں بھلائی کرے، یعنی اس کے پیچھے کوئی خیانت کی مرتکب نہ ہو۔ ایک اور حدیث پاک سنیے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ابن ماجہ کی حدیث پاک، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بے شک دنیا بہترین استعمال کی چیز ہے، لیکن اس کے باوجود نیک اور صالح عورت جو ہے وہ دنیا کے مال و متاع سے، اس کے مال و دولت میں سے افضل ترین چیز ہے۔ کون؟ نیک عورت۔ لہٰذا اولاد کے حقوق میں سے بھی یہ ہے کہ ہم ایک نیک عورت سے نکاح کریں۔ پھر نکاح کی نیت بھی اچھی ہونی چاہیے، مال و زر کا حصول نہیں، اس میں لذت نفس مراد نہ ہو، بلکہ اس میں بھی ہماری نیت اگر اچھی ہوگی، صلہ رحمی کی ہوگی، اور اپنے پارسائی کے لیے ہم نکاح کریں گے کہ اپنے آپ کو میں گناہوں سے بچا سکوں، تو اس کی برکات ہے۔ اس کے حوالے سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث پاک بڑی غور سے سننے والی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی عورت سے اس کی عزت کی وجہ سے نکاح کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کر دے گا، یعنی اس کی ذلت کو بڑھا دے گا، اور جس نے عورت سے اس کے مال و دولت کی وجہ سے نکاح کیا تو اللہ تعالیٰ اس کی غربت میں اضافہ کر دے گا، اور جس نے عورت کے حسب و نسب یعنی خاندانی بڑھائی کی بنا پر اسے نکاح کیا تو اللہ تعالیٰ اس کی کمینگی کو بڑھا دے گا، اور جس نے صرف اور صرف اس لیے نکاح کیا کہ اپنی نظر کی حفاظت کرے، اپنی شرمگاہ کو محفوظ رکھے یا صلہ رحمی کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے عورت میں برکت دے گا اور عورت کے لیے مرد میں برکت عطا فرما دے گا۔ تو ہماری نیت اچھی ہونی بھی ضروری ہے۔ اولاد کے حقوق میں سے دوسرا حق جو ہے وہ یہ ہے کہ دیندار لوگوں میں، یعنی اس عورت کی ذات کے ساتھ ساتھ اس کا خاندان جو ہے، ان کے افعال و کردار بھی اچھے ہونے چاہیے، کیونکہ عورت اکثر و بیشتر اپنے خاندان کے مطابق ہی بچوں کو جنم دیتی ہے، یعنی عورت کے بچوں کے اندر جو خصوصیات ہیں وہ اس کے خاندان کے مطابق آتی ہیں، تو لہٰذا خاندان کی سلیکشن کو بھی دیکھا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک اس پر بھی ہماری رہنمائی کرتی ہے، کنز الاموال کی حدیث ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اپنے نطفے کے لیے اچھی جگہ تلاش کرو کہ عورتیں اپنے ہی بہن بھائیوں سے مشابہ بچے پیدا کرتی ہے، یعنی عورت اپنے بہن بھائیوں کے مشابہ ہی بچے پیدا کرے گی، لہٰذا اس چیز کو بھی دیکھنا ہے کہ وہ اس کا خاندان اور بقیہ افراد کا کیا سلسلہ ہے، تو یہ بھی اولاد کے حقوق میں سے ہے کہ اس کی بھی بہتر سلیکشن ہو۔ اولاد کے حقوق میں سے اگلا حق یہ ہے کہ جب 7 دن کی ہو جائے اولاد تو ان کے لیے پھر یہ ہے کہ عقیقہ کیا جائے، اولاد کا عقیقہ کیا جائے، بچہ 7 دن کا ہو جائے اس کا عقیقہ کیا جائے۔ عقیقہ کیا ہوتا ہے؟ یہ گویا کہ اگر لڑکا پیدا ہوا ہے تو اس کی طرف سے 2 قربانیاں کریں آپ، اگر لڑکی پیدا ہوئی ہے، بچی پیدا ہوئی ہے تو اس کی طرف سے 1 قربانی کریں۔ اور روایتوں کا مفہوم یہ ہے کہ جن بچوں کا عقیقہ نہیں کیا جائے گا تو وہ بروز قیامت اپنے ماں باپ کی شفاعت نہیں کریں گے۔ اگرچہ عقیقہ کرنا فرض و واجب نہیں ہے، سنت ہے، اولاد کے حقوق میں سے یہ چیز ہے، لیکن یہ وجوبی حقوق میں سے نہیں ہے، لیکن اس کے نہ کرنے پہ محرومی بڑی ہے کہ بندہ اولاد کی شفاعت سے محروم ہو جائے گا۔ اب عقیقے کے لیے حکم کیا ہے؟ حدیث پاک میں 7ویں دن کا فرمایا گیا کہ اس کو 7ویں دن کر لیں، 7ویں میں نہیں کر سکے آپ 21ویں دن میں چلے جائیں، 21ویں دن اس کا عقیقہ کر لیں۔ اور اس عقیقے کے جو جانور ہے اس کے لیے وہی شرائط ہیں جو قربانی کے جانور کے لیے ہوتی ہے۔ جیسے قربانی کے جانور میں ہم دیکھتے ہیں نا، عیب سے پاک ہونا چاہیے، 1 سال اس کی عمر ہو، اگر بکری ہے یا بھیڑ کا بچہ ہے تو 1 سال ہو۔ بھیڑ میں یہ ہے کہ جو ہے اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ 6 ماہ کا اگر ایسا ہے، دمبا وغیرہ 6 ماہ کا ہے لیکن صحت اتنی ہے کہ وہ 1 سال کا لگتا ہے، تب بھی وہ اس کی قربانی ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں عقیقے کے جانور میں بھی دیکھنا پڑے گا، اور اس کے گوشت کا بھی یہی حکم ہے کہ اس کے گوشت کو ہم غریبوں میں، رشتہ داروں میں تقسیم بھی کر سکتے ہیں، ان کو پکا کے کھلا بھی سکتے ہیں،
خاندان والوں کو بلا کے ان کی ضیافت اور مہمان نوازی کے طور پہ بھی یہ چیزیں پکا کے ان کو کھلائی جا سکتی ہیں، تو یہ اس کے حقوق میں سے ہے۔ چوتھے نمبر پہ حق یہ ہے کہ اس عقیقے کے جانور کی جو ہے نا ایک ران دائی کو دی جائے شکرانے کے طور پہ، یعنی جس دائی کے ذریعے سے ڈلیوری ہوئی ہے اس دائی کو شکرانے کے طور پر اس عقیقے کے جانور کی ایک ران دی جائے۔ نمبر 5 یہ ہے کہ بچے کے سر کے بال منڈوائے، بچے کے سر کے بال منڈوائے جو جاتے ہیں، جس کو ہم پنجابی کہتے ہیں جھنڈ لہاونی، تو یہ جو ہے یہ بھی اولاد کے حقوق میں سے ہے۔ پھر ان بالوں کا کیا کرنا ہے، اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ ان بالوں کو آپ تولیں اور اس کی مقدار کے مطابق جتنا وزن ہے بالوں کو اتنی مقدار کی چاندی کو اولاد کی طرف سے صدقہ کیا جائے۔ اس کے بہت سارے فائدے ہوں گے، صدقہ ویسے ہی بلاؤں کو ٹالنے والا ہے۔ اگر آپ اولاد کی طرف سے یہ صدقہ کریں گے تو اللہ کے کرم سے اس اولاد کی جو ہے نا وہ بلائیں اس سے بھی دور ہوں گی، اس بچے سے بلائیں دور ہوں گی، اللہ تعالیٰ اس کی بھی حفاظت فرمائے گا۔ اور نیکسٹ یہ ہے کہ سر منڈانے کے بعد اس کے سر پر زعفران کو ملا جائے۔ حدیث پاک میں یہ موجود ہے مفہوم کہ بعض صحابیات اس کو بیان کرتی ہیں کہ اسلام سے پہلے لوگ کیا کرتے تھے کہ جب کسی کے ہاں بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس کی طرف سے قربانی کی جاتی تھی، پھر اس قربانی کے جانور کا جو ہے خون وہ بچے کے سر پہ ملا جاتا تھا۔ تو اسلام نے اس کو پسند نہیں کیا کہ وہ بچے کے اس قربانی کے جانور کے خون کو بچے کے سر پہ ملا جائے، بلکہ اسلام میں یہ ترغیب تھی کہ زعفران لیا جاتا تھا اور زعفران جو ہے وہ بچے کے سر پہ ملا جاتا تھا۔ آگے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے نمبر 8 پہ کہ نام رکھے، بچے کا نام رکھنا، یہ اولاد کے حقوق میں سے ہے کہ بچے کا نام رکھا جائے۔ یہاں تک کہ حدیث پاک میں جو ہماری رہنمائی کی گئی وہ کچے بچے کے بارے میں بھی کی گئی کہ جو بچہ جو ہے وہ اسقاط حمل ہو گیا، جو ہے بچہ جو مدت سے پہلے ہی پیدا ہو گیا اور فوت شدہ بچہ پیدا ہوا، اس کا بھی نام رکھا جائے گا۔ یہاں تک کہ روایتوں میں ہے کہ اگر اس کا نام نہ رکھا گیا تو وہ اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرے گا کہ میرے ماں باپ نے میرا کوئی نام ہی نہیں رکھا، ان کا بھی نام رکھنا چاہیے۔ اور اس سے ہٹ کے اللہ آپ کے بچوں کی عمر دراز کرے۔ بچے کی جب 7 دن عمر ہو جائے تو سنت یہ ہے کہ اس کا اس دن نام رکھا جائے۔ اور نام میں یہ ہے، اس کے حقوق میں سے یہ ہے کہ نام اچھا ہونا چاہیے، برا نام نہ ہو۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا، اولاد کو پہلا تحفہ جو ان کے والد کی طرف سے ملتا ہے، یعنی والد جو پہلا تحفہ اولاد کو دیتا ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ نام ہوتا ہے۔ لہٰذا اپنے بچوں کے اچھے نام رکھنے چاہیے، برے نام نہیں رکھنے چاہیے۔ اور برے ناموں کا باقاعدہ اثر ہوتا ہے، جی ہاں، برے ناموں کا اولاد کے اوپر اثر ہوتا ہے، اور نام برا ہوگا تو اس کا اثر بھی ظاہری بات ہے برا ہی ہوگا۔ اور باقاعدہ سائنس نے بھی اس چیز کو پروو کیا، اور سائنس میں اس کے لیے ایک اصطلاح بولی جاتی ہے نومینیٹو ڈٹرمنزم، یعنی کہ اگر بچے کا نام اچھا ہوگا اس نام کی وجہ سے بچے کی شخصیت پہ اثر ہوتا ہے، اس کی پرسنالٹی کے اوپر اثر ہوتا ہے، اس کی کانفیڈنس لیول کے اوپر بھی بچے کے نام کا اثر پڑتا ہے۔ اب خود غور کریں، اگر کسی کا نام یزید ہو، شمر ہو، تو وہ شخصیت اب اس کو کیسے کہیں، تو اس کے اوپر کیا اثر پڑے گا اس نام کا؟ یہ نام ہی گالی بن گیا ہے نا، تو یہ نام لینے میں ہی اس کو لگے گا کہ مجھے گالی دی جا رہی۔ نام اچھا ہونا چاہیے۔ اچھا، صرف یونیک کی کوشش نہ کریں کہ نام بڑا نکھرا ہو، ہمارے پورے علاقے میں ایسا کسی کا نام نہیں ہونا چاہیے، نہیں، صرف یہ کوشش نہ کریں، بلکہ نام اچھا ہونا چاہیے۔ اس کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کے نام پہ بچوں کے نام رکھیں، صحابہ کرام کے نام پہ بچوں کے، اولیاء کے نام پہ، تاکہ بچے اس نسبت پہ بھی فخر کریں کہ ہمارا نام کس نام پہ رکھا گیا ہے۔ بعض ایسے نام رکھے ہوتے ہیں صرف یونیک دیکھتے ہیں ہم، لیکن جب اس کو پوچھنے، کئی لوگ ہم سے بھی رابطہ کرتے ہیں کہ اس نام بتا دے، اس نام کا مطلب بیان کر دیں، اور نام کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا۔ ایسا نام پوچھ رہے ہوتے ہیں، مطلب ہی کوئی نہیں ہوتا اس کا، نہ عربی میں اس کا کوئی مطلب بن رہا ہے، نہ انگلش میں کوئی اس کا میننگز بن رہے ہیں، نہ اس کے جناب اردو میں ہے، نہ فارسی میں ہے، یعنی کہ وہ بے معنی الفاظ بھی تو ہوتے ہی ہیں نا جس کا معنی کوئی نہیں ہوتا۔
تو ایسے نام رکھے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات نام ایسے ہوتے ہیں جو ناؤن کی کیٹیگری میں نہیں آتے، یعنی وہ نام بن ہی نہیں سکتے. جیسے کہ ایک بچی کا نام رکھا گیا انعمتا. اب پوچھا گیا بھئی یہ نام کیوں رکھا، کہاں سے لیا؟ کہتے ہیں قرآن پاک میں لکھا ہوا تھا، سورۃ فاتحہ کے اندر ہے نا انعمت علیہم، تو انعمتا کو دیکھ کے ہم نے نام لکھ دیا. حالانکہ جو گرامر کو جاننے والے ہیں، قرآن پاک کو سمجھنے والے ہیں، عربی گرامر کو سمجھتے ہیں، ان کو پتہ ہوگا کہ انعمتا ناؤن نہیں ہے، یہ ورب ہے، یہ فعل ہے، تو یہ اس کو ناؤن کے طور پہ رکھا جا رہا ہے. تو بہرحال نام اچھے ہونے چاہیے. اور ایک آپ کو بہت اچھا نام بتاؤں، بے حد اچھا نام، اور اس کے بڑے فضائل ہیں. جی ہاں، بہت پیارا نام یہ ہے، اور اس کی فضیلت یہ ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے بیٹے کا نام محمد یا احمد رکھا میرے نام سے برکت لینے کے لیے اور میری محبت کی وجہ سے، تو وہ شخص یعنی وہ والدین اور وہ بچہ جنت میں جائیں گے. دیکھیں کیسا نام ہے، یعنی نام رکھنے پہ بچے پہ بھی برکات تو ملیں گی، ماں باپ بھی جنت میں جا رہے ہیں. یہاں تک کہ اس کے اندر اور بھی بہت ساری روایتیں موجود ہیں. جی ہاں، میں آپ کو بتاتا ہوں محمد نام رکھنے کی کیا برکات ہیں. حضرت مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جس دسترخوان پہ کوئی محمد یا احمد نام کا شخص ہوگا، اس جگہ پہ روز 2 بار برکت نازل ہوگی. جس دسترخوان پہ محمد یا احمد نام کا کوئی شخص ہوگا، اس جگہ پہ روزانہ 2 مرتبہ رحمت نازل ہوگی. اور ایک حدیث کے اندر فرمایا گیا کہ روز قیامت 2 لوگ ہوں گے جن کے بارے میں فیصلہ ہوگا کہ ان کو جنت میں لے جاؤ. جب وہ سنیں گے تو وہ حیران ہو جائیں گے، وہ کہیں گے مولا ہمارا تو کوئی ایسا عمل تھا نہیں کہ جو ہمیں جنت میں لے جاتا، تو کس وجہ سے ہمیں جنت میں بھیجا جا رہا ہے؟ تو رب تعالیٰ کی طرف سے فرمایا جائے گا کہ میں نے قسم کھائی ہے کہ جس کا نام محمد یا احمد ہوگا وہ دوزخ میں نہیں جائیں گے. تو کیونکہ ان 2 افراد میں سے ایک کا نام محمد ہوگا اور ایک کا نام احمد ہوگا، اللہ تعالیٰ اسی نام کی برکت سے ان کی بخشش فرما دے گا. ہاں، اس میں ایک چیز ہو سکتی ہے، آپ اپنے بچوں کا نام، جیسے اعلیٰ حضرت اشاع امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ انداز تھا کہ آپ کے خاندان میں جو بھی بچہ پیدا ہوتا آپ اس کا نام محمد یا احمد ہی رکھتے، بلانے کے لیے ساتھ کوئی اور لفظ بنا لیں، یعنی کہ نام اصل میں محمد رکھ لیا یا احمد رکھ لیا، ساتھ کچھ لفظ آپ بڑھا لیں، محمد حسن رکھ دیں، محمد حسین رکھ دیں، احمد حسن رکھ لیں، اس طرح. اور یعنی کہ محمد نام بھی ہو، احمد بھی ہو، اور اس کے ساتھ آپ بلانے کے لیے اور بھی رکھ لیں. کیونکہ اس چیز کا لحاظ بھی تو رکھنا ہوگا کہ اگر بیٹے کا نام محمد رکھا ہے تو پھر اس نام کی عزت کو بھی برقرار رکھنا ہے نا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ جس کا نام محمد تھا اور لوگ اس کو برا کہہ رہے تھے اس کے کریکٹر کی وجہ سے. تو آپ نے اس شخص کو کہا کہ اب تمہارا نام یہ نہیں ہوگا، نام تبدیل کر دیا اس کا. اور پھر اس کے قبیلے میں بھی خط بھیجا کہ آپ اس کا نام یہ نہیں ہے، کیونکہ اس کے نام کی وجہ سے لوگ لفظ محمد کو گالی دے رہے ہیں. جی، ہمارا سلسلہ چل رہا تھا اولاد کے حقوق کے حوالے سے، اس کا پہلا حصہ آپ دیکھ چکے ہوں گے. آج بقیہ حقوق کے حوالے سے آپ کی خدمت میں حاضری ہوئی ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اولاد کی تربیت کا ہمیں حکم دیا ہے، قرآن پاک میں بھی ہمیں حکم دیا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ تحریم میں ارشاد فرماتا ہے، قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنی جانوں کو اور اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے. لہٰذا یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی اس جہنم کی آگ سے بچائیں اور اپنی اولاد اور اپنے گھر والوں کو بھی بچائیں. تو اس کا ایک ذریعہ حقوق کی ادائیگی بھی ہے. اگر ہم ان کے حقوق ادا کرتے رہیں گے تو حقوق کی ادائیگی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی رضا ہمیں بھی نصیب ہوگی. اور انشاءاللہ ان حقوق اور ان رہنمائیوں کو اگر ہم اولاد تک صحیح پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں، یہ ادا کرنے میں ہم کامیاب ہو جائیں، تو ہماری اولاد بھی ایسی قابل بنے گی اللہ کے کرم سے کہ وہ نہ صرف خود جہنم سے بچے گی بلکہ لوگوں کے لیے بھی ایک رہنما کی حیثیت رکھے گی. جی ہاں، اولاد کے حقوق میں سے ایک چیز یہ ہے کہ مجلس میں ان کے لیے جگہ چھوڑی جائے. یعنی جب آپ بیٹھے ہیں،
آپ 2-3 افراد کے ساتھ 8-10 افراد کے ساتھ بیٹھے گفتگو کر رہے ہیں اور ادھر سے آپ کا بیٹا آ جاتا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کے لیے جگہ چھوڑیں، یعنی اس کو عزت دیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر ہم سیرت کو دیکھتے ہیں تو یہ چیزیں ہمیں بڑی نمایاں نظر آتی ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا حاضر ہوتی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو جاتے، ان کا جو ہے وہ ماتھا چومتے، ان کو اپنے پاس بٹھاتے تھے، ان کو جگہ دیتے تھے۔ اور خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے دولت خانہ پہ تشریف لے جاتے تو حضرت فاطمہ زہرا بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے استقبال میں کھڑی ہو جایا کرتی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ مبارک کو چومتی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جگہ دیتی۔ تو یہ اولاد کے حقوق میں سے بھی ہے، آپ ان کو عزت دیں، اللہ نے چاہا تو وہ آپ کو بھی عزت دیں گے۔ اگلا حق یہ ہے کہ مارنے برا کہنے میں احتیاط کریں، یعنی اولاد کو مارنے میں اور برا کہنے میں، ان کے برے نام لینا، بد دعائیں کرنا، یہ اچھا نہیں ہے۔ بعض اوقات مرد حضرات بھی اور عورتوں میں یہ چیز بد نصیبی سے زیادہ دیکھی جاتی ہے کہ اپنے بچوں کو بہت برا کہتی ہیں، بد دعائیں کرتی ہیں اور نہ جانے کیا کیا الفاظ بولے جاتے ہیں۔ ایک واقعہ میں نے کتاب میں پڑھا کہ ایک جو عورت تھی اس نے اپنے بچے کو کچھ بد دعائیں دی، لیکن وہ اس کے حق میں فوراً قبول نہ ہوئی بلکہ ان کی دعاؤں کو معلق کر دیا گیا۔ جب وہ بچہ جوان ہو گیا اور اب وہ ماں کی آنکھوں کا تارا بنا ہوا ہے، ماں کے دل کا سرور ہے، تو انہی بد دعاؤں کی وجہ سے اس بچے کا جوانی میں انتقال ہو گیا۔ تو یہ ماں باپ کی جو بد دعائیں ہوتی ہیں، ہم یہ نہ کہا کریں کہ نہیں ہم کون سا دل سے دیتے ہیں، دل سے نہیں دیتے تو زبان سے بھی نہ دینا، بد دعائیں نہ دیں، یہ ان کے حقوق میں سے ہے۔ اور ان کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ جو مانگے، اگر جو وہ مانگے بر وجہ مناسب اچھے طریقے سے دے، یعنی جو چیز وہ مانگ رہے ہیں تو وہ اچھے طریقے سے ان کو دی جائے، اگر ان کے لیے وہ مناسب ہے، وہ چیز ان کے لیے ٹھیک ہے، ان کے لیے نقصان دہ نہیں ہے، تو ان کو اچھے طریقے سے دی جائے۔ ایسا نہیں کہ ہم چیزیں دے بھی رہے ہوں اور ساتھ 2-3 گالیاں بھی نکال رہے ہوں اور منہ بھی چڑھا رہے ہوں، تو ایسا نہیں، بلکہ اچھے طریقے سے، سلیقے سے۔ اولاد ہمیشہ ماں باپ سے سیکھتی ہے، اولاد ہمیشہ ماں باپ سے سیکھتی ہے۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد اچھی ہو، لیکن ہم اپنے آپ کو اچھا نہیں کرنا چاہتے۔ جب تک خود کو اچھا نہیں کریں گے نا، اولاد اچھی ہونا بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل ہے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ پیار میں چھوٹے لقب بے قدرے نام نہ رکھے کہ پڑا ہوا نام مشکل سے چھوٹتا ہے، یعنی پیار میں بھی بچے کے بے قدرے نام، بڑے عجیب و غریب سے نام، میں مثالیں بھی نہیں دینا چاہوں گا، بڑے عجیب و غریب بے قدرے نام، یعنی وہ عزت والے نام نہیں ہوتے، ایسے نام بولے جاتے پیار کا نام لے کے، اور بے قدری کی جاتی ہے پیار میں، مذاق میں بڑا عجیب و غریب ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ تو ایسا نہ کیا جائے، کیونکہ یہ نام جب پک جاتے ہیں تو پھر چھوٹتے نہیں، اور ایسی مثالیں آپ کے علاقے میں بھی ہوں گی، ہمارے میں بھی ہیں کہ اب وہ جب بچپن میں اس کا نام تھا نا، کوئی منا یا کوئی کاکا یا اس طرح کر کے، اب وہ بڑا ہو گیا ہے، اب اس کے بچے ہو چکے ہیں، لیکن ابھی بھی اس کو اسی نام سے پکارا جا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ آسانی سے زبانوں سے چھوٹتے نہیں ہیں۔ نیکسٹ ان کا حق یہ ہے کہ ماں یا کوئی نیک دائیا، نمازی، صالحہ، شریف القوم سے 2 سال تک دودھ پلوایا جائے، یعنی بچے کو 2 سال تک دودھ پلوایا جائے، ایسا سلسلہ ہو، اور وہ چاہے تو ماں ہو یا کوئی نیک شریف النسب عورت ہو، دائیا، وہ بچے کو دودھ پلائے۔ اور ماں بھی نیک سے ہی نکاح کرنے کا ہم پہلے قسط میں جان چکے ہیں کہ ماں کی سلیکشن کیسے کر رہی ہے، یعنی نکاح کے لیے جو عورت کی سلیکشن ہوتی ہے اس کا کیا شریعت نے ہمیں رہنمائی کی ہے، وہ اگر جاننا چاہتے تو آپ کو ہمارا پہلا پارٹ دیکھنا چاہیے۔ بہرحال اگلا حق یہ ہے اولاد کا کہ
رذیل یا بد افعال عورت یعنی برے کام کرنے والی عورتوں کے دودھ سے بچائیے. جو عورتیں برے کردار رکھنے والی ہیں ان کے دودھ سے بچے کو بچائیں، کیونکہ دودھ جو ہے وہ طبیعت کو بدل دیتا ہے. دودھ جو ہے طبیعت کو بدل دیتا ہے، لہٰذا ایسا دودھ ان کو نہ دیں کہ جو کسی ایسی عورت کا ہو کہ جس کا اخلاق و کردار اچھا نہیں ہے. آگے چلتے ہیں. بچے کا نفقہ یعنی بچے کے کھانے پینے کپڑے وغیرہ کے اخراجات، اس کی حاجت کے سب سامان مہیا کرنا خود واجب ہے. یعنی یہ واجبی حقوق میں سے ایک یہ چیز ہے کہ بچے کا جو کھانا پینا ہے کپڑے ہے اس کے سارا سامان مہیا کرنا، جس میں حفاظت بھی داخل ہے. یعنی یہ صرف سامان مہیا نہیں کرنا بلکہ بچے کی حفاظت کے معاملات بھی دیکھنے ہیں. گھر میں نیچے سوئچ لگے ہوئے ہیں اور بچے اس میں انگلیاں ڈال لیں، الیکٹرکسٹی کے سوئچ لگے ہوئے ہیں، بورڈ لگے ہوئے ہیں. حفاظت کے معاملات بھی تو دیکھنا ہے نا، بچوں کی حفاظت بھی کرنی ہے. گرل وغیرہ بعض اوقات نہیں ہوتی، سیڑھیاں میں کوئی سیفٹی کی چیزیں نہیں ہوتی جس کی وجہ سے بچے گر رہے ہوتے ہیں. تو جہاں ان کی خوراک کا خیال ہم نے رکھنا ہے وہی ان کی سیفٹی کا خیال بھی یہ رکھنا ہے، یہ بھی باپ کے ذمے پر ہے. اسی طرح باپ کے ذمے میں یہ ہے کہ اپنی ضروریات اور شریعت مطہرہ کے مقرر کردہ واجبات کی ادائیگی، یعنی جو اپنی ضروری چیزیں ہیں وہ، اور اس کے بعد جو شریعت نے چیزیں واجب کی ہیں جیسے زکوٰۃ ہو گیا، عشر ہو گیا، فطرہ ہو گیا، اس کے بعد جو بھی بچ رہا ہے وہ اپنے عزیز رشتہ داروں اور محتاجوں میں سب سے پہلے حق جس کا ہے وہ اولاد کا ہے. یعنی کہ اس میں سے جو بچ رہا ہے بچنے کے بعد وہ پہلے جو ہے وہ اولاد پہ خرچ کیا جائے. اب اولاد پہ خرچ کرنے کے بعد اگر بچ جاتا ہے تو پھر ہم اس کو دیگر رشتہ داروں میں، محتاجوں اور غریبوں میں دیں گے. لیکن پہلا حق جو ہے وہ اولاد کا حق ہے کہ ضروریات اور فرائض سے جو بچ رہا ہے وہ اولاد پہ خرچ کرے. ان سے بھی بچ رہا ہے ان کی ضرورت کے بعد پھر غریبوں میں، دیگر رشتہ داروں میں اس کو خرچ کیا جائے. اولاد کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ بچے کو پاک کمائی سے پاک روزی دے، پاک کمائی سے پاک روزی دے کہ ناپاک مال ناپاک ہی عادتیں لاتا ہے. ناپاک مال کھلائیں گے عادتیں بھی ایسی بنیں گی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ اچھی عادتیں سیکھے، اچھے اخلاق والا بنے، اور وہ اس کی فطرت میں، اس کی اندر جو ہے وہ کوئی برائی اس طریقے سے نہ ہو، پھر اس کو پاک مال کھلائیں. بروز قیامت یہی بچے جن کے لیے حرام کما کے جاتے ہیں نا، یہی بچے گریبان کو پکڑیں گے. یہی بیوی جو کم کمائی کے تانے دیتی ہے یہی بروز قیامت گریبان کو پکڑ لے گی تمہارے کہ تو نے ہمیں کیوں حرام کھلایا تھا. حرام سے اپنے آپ کو بچائیں. اللہ نے جو حلال رزق دیا ہے کیا وہ ناکافی ہے؟ کیا وہ ناکافی ہے؟ اگر ناکافی نہیں ہے، کافی ہے، تو پھر اس پہ راضی ہو جائیں. حرام سے اپنے آپ کو بچانا اور اپنی اولاد کو بھی بچانا. اسی طرح اولاد کے حقوق میں سے ہے کہ اولاد کے ساتھ تنہا خوری نہ برتے. تنہا خوری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اولاد بیٹھی ہوئی ہے اور خود بیٹھ کے کھا رہے ہیں، ہم اولاد منہ دیکھ رہی. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. ماں باپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ بچے بھوکے بیٹھے ہیں اور ماں باپ خود کھا رہے ہیں، یا کوئی عام سی چیز بچوں کو دی اور آپ بڑی اعلیٰ چیزیں کھا رہے ہیں. تو ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ حکم یہ ہے کہ اپنی خواہش کو ان کی خواہش کے تابع رکھے. یعنی بچوں کی خواہش کو زیادہ فوقیت دی جائے، اپنی خواہش تھوڑی نیچے، بچوں کی خواہش کو پریفر کریں. بلکہ اعلیٰ حضرت نے بڑی شاندار یہاں بات کی، فرمایا کہ اس حوالے سے کہ ان کے طفیل کر کے کھائے. یعنی کہ جو کھا رہا ہے نا خود، یعنی بچوں سے بچ کے، تو ان کے طفیل، ان کا بچا ہوا کھائے. یہ بچوں کے طفیل سے مجھے اللہ عطا فرما رہا ہے. اور اگر چیز کم ہے، زیادہ لے کر آنے کی استطاعت نہیں تھی، مال نہیں ہے، تو فرمایا کہ بہتر تو پھر یہ ہے کہ پھر بچوں کو کھلا دیں، خود صبر کر لیں، بچوں کو کھلائیں.
پہلے حق ہے بچوں کو کھلانے کا، بعد میں خود کھائیں۔ اکیلے بیٹھ کے کھائیں گے تو یہ چیزیں یہ بچے نوٹ کرتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہوگا بچوں کو کیا پتہ، بچے بچے ہوتے ہیں، لیکن جتنی آبزرویشن بچوں کی مضبوط ہوتی ہے شاید اتنی ہم میں سے کسی کی بھی نہیں ہوگی۔ بہت آبزرو کر رہے ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو، اور بعض اوقات وہ بتاتے بھی ہیں، جتاتے ہیں، آپ نے یہ کیا تھا نا، وہ بتا دیتے ہیں۔ اسی طرح اولاد کے حقوق میں سے ہے کہ خدا کی ان امانتوں کے ساتھ مہر و لطف یعنی شفقت اور محبت کا برتاؤ رکھے، انہیں پیار کرے، بدن سے لپٹائے، کندھوں پہ چڑھائے۔ کتنے شاندار حقوق اسلام ہمیں بیان کر رہا ہے، اور کس طریقے سے بیان کیا جا رہا ہے کہ بچوں کے ساتھ برتاؤ کیسا ہونا چاہیے ماں باپ کا۔ آج ماں باپ کا گلہ ہے، اور واقعی صورتحال بھی ایسی ہے کہ بچوں کے پاس آج ماں باپ کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ لیکن ماں باپ سے آج تو میرا خطاب ماں باپ سے ہے، میں ان سے پوچھتا ہوں جب بچے چھوٹے تھے آپ نے ان کے لیے کتنا ٹائم نکالا تھا؟ اولاد کے حقوق میں سے ہے ان کے ساتھ محبت اور شفقت کا برتاؤ کرنا ہے، ان سے پیار کرنا ہے، بدن سے لپٹانا ہے، کندھوں پہ چڑھانا ہے۔ آپ بہت مصروف ہیں، آپ کے پاس ٹائم نہیں تھا؟ کیا آپ کی شخصیت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑی ہے؟ معاذ اللہ نہیں بڑی، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں کیا یہ مثالیں نہیں ملتی آپ کو؟ حضرت امام حسن مجتبیٰ سے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا انداز تھا، حضرت امام حسین کو کندھوں پہ بٹھانا، سجدوں کا لمبا کر لینا، گودی میں بٹھانا، یہ سارے واقعات تو ملتے ہیں نا ہمیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو سینے سے لگا کر ان کو سونگھنا اور فرمانا کہ یہ میرے جنت کے پھول ہیں۔ اس طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں سکھا رہے تھے کہ تم نے بھی اپنے بچوں کے ساتھ ایسا برتاؤ کرنا ہے، اور یقین کیجئے گا اگر آپ بچوں کو یوں عزت دیں گے نا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے سے انشاءاللہ یہی بچے کل تمہارے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو جائیں، اگر ہم نے بھی اپنے بچوں کے ساتھ ایسا کر لیا ہو۔ مزید ان کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ ان کے ہنسنے، کھیلنے اور بہلنے کی باتیں کرے، یعنی ایسی چیزیں کرے جس سے یہ بہل جائیں، ان سے ہنسے، ان کے ساتھ ہنسے کھیلے بچہ، ان کی دلجوئی، دلداری، یعنی دلجوئی بھی کرے، ان سے پیار والے جملے بھی بولے، اور ان کی حفاظت بھی کرے، یہاں تک کہ نماز و خطبے میں بھی اس کا لحاظ رکھے۔ یعنی نماز پڑھتے ہوئے آپ کے مصلی پہ بچہ آ کے کھڑا ہو گیا تو یہ نہیں کہ آپ ہاتھ سے دھکا دے کے اس کو گرا دیں۔ اتنی اس چیز کی اہمیت شریعت بیان کر رہی ہے کہ نماز میں بھی اگر یہ کر رہے ہیں بچے آپ کے ساتھ تب بھی لحاظ رکھیں، ان کے ساتھ حفاظت، ان کی دلجوئی، ان کے ساتھ کھیلنا، سارے معاملات ہیں، ان کا لحاظ رکھنا ہے۔ کتنے زبردست طریقے سے ہمیں اولاد کی تربیت کے بارے میں اور اولاد کے حقوق کے حوالے سے بتایا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولاد کے حقوق کے حوالے سے ہمارا سلسلہ چل رہا تھا، اس پہ 2 حصے آ چکے ہیں، آج تیسرے حصے کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ اگر آپ نے پہلے 2 حصے نہیں دیکھے تو وہ آپ کے لیے ضروری ہیں تاکہ آپ سٹارٹنگ سے ان چیزوں کو سمجھ سکیں، آپ اس کو دیکھ لیجئے گا۔ آتے ہیں آج کے حصے کی طرف، اور اولاد کے بقیہ حقوق کون کون سے ہیں جو والدین کے ذمے پہ ہوتے ہیں جس کا ادا کرنا ضروری ہے۔ جی، اولاد کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ نیا پھل یا نیا میوہ آئے تو انہیں پہلے دے کہ وہ بھی تازے پھل ہیں، نئے کو نیا مناسب ہے۔ یعنی جب بھی کوئی نیا پھل آتا ہے تو پہلے اپنے بچوں کو دے، کیونکہ بچے بھی نیا پھل ہے تو اس لیے نئے کے لیے نیا زیادہ سوٹ کرتا ہے، تو اپنے کی بجائے بچوں کو پہلے دیں۔ نیکسٹ حق یہ ہے کہ کبھی کبھی حسب مقدور یعنی طاقت کے مطابق انہیں کبھی کوئی شیرینی وغیرہ کھلانے کو دے، اور اسی طرح پہننے کھیلنے کی بھی اچھی چیزیں جو شرعاً جائز ہے دیتا رہے۔ یعنی کبھی کبھار ایسا ہو کہ بچوں کی گویا کہ نا تو آج بچوں کی کچھ دعوت کر دیتے ہیں، کچھ اسپیشل ہو جائے ان کے لیے، کوئی میٹھی چیز بنا لیں یا کوئی سی چیز جو بچوں کو زیادہ پسند ہے،
میٹھی چیزوں میں تو بہت ساری چیزیں بچوں کو بہت زیادہ پسند ہے، اور تقریباً بچوں کو کیا آج کل بڑے بھی بڑی شوق سے کھاتے ہیں، آئس کریم ہے، اسی طریقے سے چاکلیٹس ہوتی ہیں، بچے بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، تو کبھی کبھی یہ دیں ان کو۔ پھر جو کھیلنے کی ایسی چیزیں ہیں جو شرعاً جائز ہیں، جس میں کوئی شرعی ممانعت نہیں ہے، اس میں کوئی بے حیائی نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے، کوئی حق تلفی نہیں ہے، کہ اس میں ناچ گانا نہیں ہے، تو وہ چیزیں آپ بچوں کو دیں تاکہ بچے کے لیے ایک ہیلتھی ایکٹیویٹی بھی بنے، اور بچوں کی جسمانی نشو و نما کے لیے بھی، اور ان کی بلکہ نفسیاتی نشو و نما کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ آئندہ حق جو ہے وہ یہ ہے کہ بہلانے کے لیے کبھی جھوٹا وعدہ نہ کرے، بچوں کو کبھی جھوٹا وعدہ نہ کرے، میں تمہارے لیے یہ چیز لے کر آؤں گا، یہ چیز نہیں۔ جس طرح کسی بڑے سے وعدہ جھوٹا کرنا یا وعدہ خلافی کرنا جس طرح بڑے کے ساتھ اس کا حکم ہے، اسی طرح بچے کے ساتھ اگر وعدہ خلافی کرتے ہیں تو یہ بھی اسی زمرے میں آتی ہے۔ بچوں کے سامنے کرنے میں کوئی رعایت نہیں ہے اس میں، تو اس چیز کا بھی خیال رکھا جائے۔ یہ چیزیں بچے ہم سے ہی سیکھتے ہیں۔ پھر اپنے چند بچے اگر ہوں تو پھر سب میں یکساں تعلقات ہو، یعنی کہ یکساں تعلقات کے ساتھ ساتھ اس میں جو چیزیں تقسیم کرنی ہے نا بچوں میں، وہ برابر برابر تقسیم کی جائے، یعنی کسی کو ترجیح نہ دے، اس میں ساری چیزیں برابر برابر سب بچوں میں ہوں۔ ہاں اگر کسی کی کوئی خاص دینی کام میں اس کو اپریشیٹ کرنے کے لیے، اس کی دینی فضیلت کی وجہ سے اس کو دیتے ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک عالم ہے، کوئی اس میں سے ایک حافظ ہے، کوئی ان میں سے ایک قاری ہے، کوئی امام مسجد ہے، یہ اسی طرح سے کوئی علم دین حاصل کر رہا ہے، یا کسی بچے نے کوئی سورت حفظ کر لی ہے، کوئی حدیث پاک حفظ کر لی ہے، یا کوئی سنت اور ادا میں سے کوئی چیز اس نے، یا کوئی دعا آپ کو یاد کر کے اس نے سنا دی، ایسی چیز کو اس کو اپریشیٹ کرتے ہوئے دوسروں سے کوئی زیادہ دے دے اس نیت سے تاکہ دوسروں کو بھی ترغیب ملے، تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ لیکن بغیر کسی وجہ کے بچوں میں تفریق رکھنا کہ کسی کو کم اور کسی کو زیادہ، تو اس کو مکروہ کہا گیا ہے۔ اسی طرح بچوں کے حقوق میں سے ہے کہ جب سفر سے آئے تو ان کے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ لے کر آئے، کوئی نہ کوئی لے آئے، اپنی جیب کے حساب سے ہی دیکھ لیں، ضروری نہیں کہ بہت مہنگا ہو، لیکن کچھ نہ کچھ تحفہ بچوں کے لیے لے کے جائیں۔ بیمار ہو تو ان کا علاج کیا جائے، حتی الامکان سخت اور موذی علاج سے بچائے، یعنی ایسا علاج نہ ہو کہ جس میں بچے کو زیادہ تکلیف ہو، کہ ہم اپنی سہولت کے لیے بچے کو کسی مصیبت والے علاج میں ڈال دیں، تو اس میں دیکھنا ہوگا کہ ایسا علاج کا طریقہ ہو جس میں کم سے کم تکلیف ہو، بچے کو نقصان کم سے کم ہو۔ اسی طرح زبان کھولتے ہی اللہ اللہ، پھر پورا کلمہ لا الہ الا اللہ، پھر پورا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پورا یاد کروائے۔ بچے جیسے ہی کچھ بولنے کی کوشش کرنے لگ جاتے ہیں نا، تو آپ ان کے سامنے اللہ اللہ کہیں، تاکہ ان کی زبان جیسے ہی بولنا شروع کرے تو سب سے پہلے نام اللہ لے۔ اور یہ نام اتنا آسان ہے اللہ تعالیٰ کا نام، یعنی اور یہ کئی مرتبہ یہ دیکھا گیا ہے مدنی چینل پہ، کئی مرتبہ ہمارے پیر و مرشد نے مدنی مذاکرے کے اندر اس طرح کی ویڈیوز دکھائی ہمارے پیر صاحب نے، کہ اس میں بچے چھوٹے چھوٹے بچے اور اللہ کا نام لے رہے۔ اچھا، جب تمیز آئے ادب سکھائے، کھانے پینے، ہنسنے بولنے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے، حیا لحاظ، بزرگوں کی تعلیم، ماں باپ، استاذ، بہن، شوہر کی بھی اطاعت کے حوالے سے، اسی طرح دیگر جو آداب کے طریقے ہیں، جب ان کو تمیز آ جائے، یعنی جب وہ ان کا عقل اس طرح ہو جائے، ان کی یعنی کہ یہ ایج ہو جائے کہ ان کو فرق کرنا آ جائے نا صحیح اور غلط کے درمیان، صحیح اور غلط کے درمیان، تو پھر ان کو یہ چیزیں سکھائے، آداب سکھائے، کھانے کے آداب، بولنے کے آداب، اٹھنے کے آداب، بیٹھنے کے آداب، چلنے کے آداب، محفل میں بیٹھنے کے کیا آداب ہوتے ہیں، مہمانوں کے سامنے کس طریقے سے رہنا ہے، اسی طرح بڑوں کا کیا ادب کرنا ہوتا ہے، ماں باپ کا کیا ادب ہے، بہن بھائیوں کا کیا ادب ہوتا ہے، بہن کو بھائیوں کے بارے میں بتائیں، بھائیوں کو بہن کے بارے میں بتائیں، ماں باپ کے بارے میں، پڑوسیوں کے حقوق ہے، پھر اسی طرح آگے بچیوں کو ان کے شوہر تک کے حقوق بتائیں۔ بچیاں جیسے جیسے بڑی ہو رہی ہیں تو وہ چیزیں بھی بیان کر کے جائیں، تاکہ یہ بچی جب اپنے گھر میں جائے تو یہ اس گھر کی رانی بن جائے۔ اگر آپ نے اس طریقے سے بچوں کی تربیت کی ہوگی نا، تو یہ اس گھر میں جائیں، جس گھر میں تمہاری بچی جائے گی اس گھر کی رانی ہو جائے گی۔ اگر وہ تربیت یافتہ ہوگی، اس کو پتہ ہوگا کہ میرے شوہر کے کیا حقوق ہے مجھ پر، پھر سسر اور ساس کے کیا حقوق ہیں، اس فیملی کے کیا حقوق ہیں،
تو اگر یہ چیزیں پتہ ہوگی ان کو تو وہ ظاہری بات ہے اس کا لحاظ رکھے گی، تو انشاءاللہ گھر امن کا گہوارہ بنے گا۔ اسی طریقے سے جو بیٹے ہیں، بچے ہیں، ان کو نیک، صالح، متقی، صحیح العقیدہ، سن رسیدہ کے سپرد کرے، یعنی کسی بڑی عمر کا استاذ ہو جو نیک ہو، متقی ہو اور عقیدے کے لحاظ سے ٹھیک ہو، اس کے پاس پڑھنے کے لیے بچے کو بھیجے، اور بچی کو جو ہے وہ کسی نیک پارسا خاتون کی طرف بھیجے پڑھنے کے لیے، اور اس میں کوشش کیا جائے کہ اگر وہ سن رسیدہ ہے، بزرگ ہیں اور وہ اچھا پڑھا سکتے ہیں تو ان کے پاس ان کو بھیجا جائے، پڑھانے والے بھی اچھے ہوں، نیک، اچھا یعنی کہ نیک بھی ہوں، پھر ان کے عقیدے میں بھی کوئی خرابی نہ ہو۔ بعض اوقات ہم اس چیز کا لحاظ ہی نہیں رکھتے، وہ نہیں جی قرآن پاک ہی تو پڑھنا ہے، وہ بھی قرآن پڑھاتے ہیں، یہ بھی قرآن پڑھاتے ہیں، لیکن اس کا نتیجہ ماں باپ کو بہت عرصے بعد بھگتنا پڑتا ہے۔ جب وہی بچے گھر میں کہتے ہیں نا کہ ہم نے تو دعا بھی نہیں تمہارے لیے کرنی تمہارے مرنے کے بعد بھی، اور یہ تو جائز ہی نہیں ہے، یہ تو فلاں ہے، تم تو پہلے تمہارے عقیدے نہیں ہو، ماں باپ کو مشرک کہنے لگ جاتے ہیں، تو پھر اس کو پتہ لگتا ہے کہ نہیں، قرآن تو پڑھاتے ہیں لیکن قرآن پڑھانے میں بھی فرق ہے، یہ بعد میں بعض اوقات ریئلائز ہوتا ہے، تو لہٰذا اس چیز کو دیکھا جائے۔ اسی طریقے سے اولاد کے حقوق میں سے یہ ہے کہ بعد ختم میں قرآن ہمیشہ تلاوت کی تاکید کرے، یعنی بچے قرآن پڑھ چکے ہیں، بچی ہے یا بچہ ہے، تو ان کو پھر تاکید کرے اس چیز کی کہ وہ گھر میں بھی تلاوت کیا کرے، عقائد اسلام، اسی طرح سنت سکھائے کہ لوح سادہ فطرت اسلامی قبول حق پر مخلوط ہے، یعنی کیونکہ چھوٹا بچہ ہے، اس کے دل کی تختی ابھی صاف ہے، تو ابھی جو اس کے اوپر ہم چھاپ چھوڑ دیں گے وہ اس کے اوپر ہمیشہ باقی رہے گی۔ بچوں کو بچے سمجھیے بعضوں کا جو چھوڑ دیا جاتا ہے نا، اس کا بہت زیادہ نقصان ہو جاتا ہے، بلکہ بچپن سے ہی اس کو اسلامی عقائد و نظریات کی تعلیم دی جائے۔ اس میں اور کیا ہے، حقوق میں سے یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و تعظیم ان کے دل میں ڈالی جائے کہ اصل ایمان اور عین ایمان یہ ہے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب اور احترام جو ہے یہی اصل اور عین ایمان ہے، تو یہ بچوں کو سکھائیں۔ اور اسی طرح حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آل، اصحاب، اولیاء کرام، علماء کرام کی تعظیم اور محبت کی تعلیم کرے کہ اصل سنت اور زیور ایمان بلکہ باعث سے بقائے ایمان ہے، یعنی یہ باتیں ایمان کی سلامتی اور بقا کا ذریعہ ہیں۔ کیا؟ اولیاء کی محبت، صحابہ کرام کی محبت، علماء کی محبت، یہ بقا کا ذریعہ ہے، یہ کامیابی کا ذریعہ ہے، اور یہ بچوں کو سکھائیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی باقاعدہ حدیث پاک، بڑی مشہور حدیث پاک، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا ادبوا اولادکم ثلاثۃ خصال، فرمایا 3 چیزیں اپنی اولادوں کو لازمی سکھانا، حب نبی شی کا، اپنے نبی کی محبت سکھانا، حب اہل بیت ہی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے کی محبت، و تلاوت القرآن، اور قرآن کی محبت، قرآن پڑھنے کی محبت۔ اور جہاں پر یہ تینوں چیزوں کو اعلیٰ حضرت نے یہاں پر بیان کیا ہے، یہ جتنے بھی حقوق ہیں یہ سارے وہ حقوق ہیں جو اعلیٰ حضرت نے قرآن و حدیث کی روشنی میں جو ہے جن کو بیان کیا ہے، اور پھر ایک ترتیب میں اس کو لے کر آئے ہیں۔ آگے ان کے حقوق میں سے ہے جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو پھر زبانی ان کو نماز کی تاکید کرے کہ وہ نماز پڑھانے، ان کو کہے کہ وہ نماز پڑھیں، اگر نہیں آتی اس ٹائم میں تو ان کو نماز یاد کروائی جائے۔ اسی طرح علم دین، خصوصاً وضو، غسل، نماز اور روزے کے مسائل ان کو سکھائیں، کیونکہ اب وہ نماز پڑھنا انہوں نے 7 سال میں سٹارٹ کرنا ہے، تو نماز کے مسائل آتے ہوں گے، نماز کا طریقہ آتا ہوگا، تبھی تو وہ کر سکیں گے، تو یہ ان کو سکھائیں۔ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور اہم چیزیں ہیں جو بے حد ضروری ہیں، یقین جانیے اگر یہ جو حق ہے، اگر اس ایک حق پہ ہم عمل کرنے لگ جائیں نا، ہمارے گھر میں سکون ہو جائے اور ہماری اولاد دنیا کی بہترین اولاد بن جائے۔ کیا کیا ہے جی سنیے گا، کیا کیا اس میں بیان کیا جا رہا ہے۔ علم دین، خصوصاً وضو، غسل، نماز، روزے کے مسائل سکھانا ہے، توکل سکھائیں، اللہ پہ بھروسہ کرنا۔ نہ ماں باپ ہمیشہ ساتھ اولاد کے رہتے ہیں، نہ مال ہمیشہ ساتھ رہتا ہے، نہ حسن، نہ جوانی، کچھ بھی ساتھ نہیں رہتا، ہر چیز ختم ہو جاتی ہے، باقی ہے تو رب کی ذات باقی ہے۔ ان کو اللہ پہ بھروسہ کرنا سکھا،
بیٹا سب کچھ چلا بھی جائے نا، جوانی چلی جائے، ماں باپ چلے جائیں، اولاد ہر چیز چلی جائے، حسن چلا جائے، مال چلا جائے، تب بھی اللہ پہ بھروسہ کرنا، اور اللہ پہ جو بھروسہ کرتا ہے تو پھر اللہ اس کو کافی ہے۔ اسی طرح قناعت کا ان کو دیں کہ جو مل گیا نا اسی پر اللہ کا صبر اور شکر ادا کریں، جو ملا ہوا ہے، ہرس نہ ہو نا ان کے اندر، قناعت ہو کہ جو مل گیا اسی پہ صبر و شاکر ہو جائیں۔ اسی طرح زہد یعنی تقوی، اخلاص یعنی اللہ سے مخلص ہو، تواضع انکساری ان کی ہو، عاجزی ہو، ڈاؤن ٹو ارتھ ہو، امانت دار ہو، سچے ہو، عدل انصاف سکھائیں ان کو تاکہ وہ انصاف کریں۔ کل اپنی بہنوں کے ساتھ بھی انہوں نے کرنا ہے، اپنے بھائیوں کے ساتھ کرنا ہے، اپنی اولاد کے ساتھ کرنا ہے۔ عدل کیا ہے؟ عدل ہے وضع شیء فی محلہ والعدل، جس کا جو رائٹ ہے اس کو وہ رائٹ دے دینا، جس کا جو حق ہے وہ حق دے دینا، یہی تو انصاف ہے۔ یہ بچوں کو سکھائیں، حیا سکھائیں، بچوں کو حیا سکھائیں۔ حیا نہ سکھانے پہ بعض اوقات جو نتیجہ آتا ہے نا وہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کی پناہ، اللہ تعالی ہمیں ہر ماں باپ کو اس طرح کی آزمائش سے محفوظ فرمائے۔ پھر سلامت صدور اور لسان وغیرہ یعنی دل اور زبان جو ہے اور دیگر اعضاء کی سلامتی کے بارے میں ان کو بتائیں کہ دل کو کیسے صاف رکھنا ہے، دل کو صاف کیسے رکھنا ہے، کن چیزوں سے دل صاف رہتا ہے، دل نرم رہتا ہے، ان چیزوں کے بارے میں اس کو بتائیں تاکہ اس کا دل سخت نہ ہو جائے، وہ نرم دل ہو اس کا۔ ظاہری بات اگر دل اس کا نرم ہوگا تو اس کا ایک الگ اس کی شخصیت کے اوپر بھی اس کا اثر ہوگا۔ اسی طرح دیگر چیزیں میں جو ہیں اس کو ان چیزوں کے فضائل پڑھائیں تاکہ اس کے اندر یہ چیزیں پیدا ہوں۔ پھر ہرس، لالچ، دنیا کی محبت، مال کی محبت، منصب کی محبت، اس سے بچائیں۔ مال اور منصب کی محبت بے حد خطرناک ہے۔ اگر دیکھنا ہو نا کہ مال اور منصب کی محبت کس حد تک پہنچا دیتی ہے تو واقعہ کربلا پہ غور کریں۔ یزید اور یزیدی اور کوفیوں کو اتنا بڑا انہوں نے ایک معاملہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے ساتھ، اور اتنا ظلم کہ تاریخ میں جس ظلم کی کوئی مثال نہیں ملتے، اس کے پیچھے کیا چیز تھی؟ مال کی محبت اور منصب کی محبت اس میں شامل تھی۔ تو اپنی اولاد کو اس محبت سے بچا کے جانا، وگرنہ ان کو یزید اور حسین کا فرق بھی ختم ہو جائے گا۔ بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ جی ہاں، آگے چلتے ہیں۔ اسی طرح ان کو عجب، خود پسندی ہو گیا، تکبر ہو گیا، اسی طرح خیانت، جھوٹ، ظلم، فحاشی، لوگوں کے گیلے کرنا، حسد یعنی جیلسی، کینہ وغیرہ برائیوں سے بھی ان کو بچانا ہے۔ اس کے اوپر ان کو پڑھائیں، ان کو سکھائیں کہ یہ بچہ برائیاں ہیں، ان سے بچنا ہے۔ یہ اولاد کے حقوق میں سے۔ اچھا، اولاد کے حقوق میں سے ہے کہ پڑھانے میں بھی نرمی اور جو ہے اس کو ملوز خاطر رکھا جائے، یعنی نرمی کے ساتھ پڑھائیں، مار کے ڈنڈے کے ساتھ نہ پڑھایا جائے بلکہ نرمی کے ساتھ، شفقت کے ساتھ پڑھایا جائے۔ اور موقع پہ چشم نمائی، تنبیہ اور تحذیر کریں۔ تنبیہ اور تحذیر مطلب یہ ہے کہ جب موقع کے مناسبت سے بچے کی چشم کشائی کرے، یعنی اس کی آنکھیں کھولے، بیٹا یہ کیا کر رہے ہو، اس کا تمہیں پتا ہے اس کا کیا مطلب بنتا ہے اس کام کا، یہ جو تم نے لفظ بولا اس کا مطلب کا تمہیں پتا ہے بیٹا؟ اچھا یہ جو کرنے لگے اس کے نتائج کا تمہیں پتا ہے؟ یعنی اس کی آنکھیں کھولیں تاکہ اس کو پتا چلے، چیزوں کی ریالٹی کو سمجھ پائے وہ۔ پھر موقع مناسبت سے اس کی تنبیہ کرے، اس کو سمجھائے، اس کو اس کی باؤنڈریز دکھائے کہ بیٹا ہمارے لیے شریعت نے یہ دائرہ رکھا ہے، ہمارا وہ ہے ہی نہیں، ہمارا وہ گراؤنڈ ہی نہیں ہے جس میں ہم پلے کریں، ہمارا یہ دائرہ کار ہے، ہم اس چیز میں رہ کے یہ کام کرنے والے ہیں، ہمارے لیے یہ اصول ہیں۔ یہ چیزیں بچوں کو موقع با موقع سکھاتا رہے۔ اگر یہ چیزیں بچوں کو سکھائی گئی ہوں تو بتائیں وہ معاشرے کا سب سے اچھا فرد بنیں گے کہ نہیں بنیں گے؟ ہر اپنے ماں باپ کی آنکھوں کا تارا تو ہوں گے، وہ معاشرے کی آنکھوں کا تارا بھی بن جائیں گے اگر یہ چیز ہم ان کو سمجھا گئے۔ اسی طرح جو ہے بچوں کے حوالے سے یہ ہے کہ ان کو زمانہ تعلیم میں بھی کھیلنے کا وقت دیا جائے تاکہ اس کی وجہ سے ان کی طبیعت میں نشاط اور چستی رہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہرگز بری صحبت میں نہ بیٹھنے دیجیے گا اولاد کو،
کیونکہ یار بد مارے بد، یعنی بری صحبت زہریلے سانپ کی طرح ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ انسان جو ہے وہ اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے، تو لہٰذا اس کو چاہیے کہ وہ غور کرے وہ کس کو دوست بنا رہا ہے۔ تو بری صحبت جو ہے وہ بندے کو برا کر دیتی، صحبت ساحل ترا ساحل کنت، صحبت تاحل ترا طالح کرا طالح کنت، بروں کی صحبت برا کر دے گی، اچھوں کی صحبت اچھا کر دے گی، تو بری صحبت سے ان کو بچائے۔ اسی طرح ایسی چیزوں سے بچائے کہ جو فتور کا باعث بنتی ہے، اشکیا اور فحاشی سے مبنی پروگرام، بے حیائی پہ مبنی پروگرام، کتابیں اس کے اوپر، مختلف کہانیاں، ڈائجسٹ، اس طرح کی بہت ساری ڈائجسٹ اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں جس میں بہت کچھ لکھا گیا ہے، بہت غلط طریقے سے لکھا گیا ہوتا ہے، تو ان چیزوں سے بھی ان کو بچائے۔ پھر جب 10 سال کا ہو جائے تو پھر نماز پہ سختی کر کے ان کو نماز پڑھائی جائے۔ اسی طرح اس عمر میں اپنے خواہ کسی کے ساتھ نہ سلائیں، جدا بچھونے پہ جدا پلنگ پر اپنے پاس رکھیں، یعنی جب 10 سال کے ہو گئے بچے تو اب ان کو اپنے ساتھ بھی نہیں سلانا، نہ بیٹا جو ہے وہ ماں کے ساتھ سوئے، نہ بیٹی باپ کے ساتھ سوئے، بلکہ اس سے پہلے بہن بھائی بھی اور بھائی آپس میں بھی، 2 بہنیں بھی آپس میں نہ سوئے، سب کو الگ الگ بستر دیں، قریب ضرور سلائیں، آنکھوں کے نظروں میں رہیں، وہ الگ کمرے میں کچھ بھی کر رہے ہیں ایسا نہیں، تو اس کو دیکھیں آپ۔ اور پھر اس میں کیا ہے کہ ان کو کسی کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ بھی نہ سلائیں۔ بعض اوقات ہم جاتے ہیں کسی رشتہ دار کے گھر ٹھہرے ہوئے، جی وہ جی جگہ نہیں، جی کوئی نہیں جی ہمارا اپنا بیٹا جی، ہم اکٹھے سو جائیں، ہم تو بھائی بھائی ہیں، بھائی نہیں، کسی کے ساتھ اپنے بچوں کو کبھی نہ سلائیے۔ ہمارا معاشرہ جس حد تک گر چکا ہے، ہم سمجھتے ہیں اس چیز کو، اگر نہیں سمجھتے تو پھر بھی میں کہتا ہوں اس نصیحت کو ذہن میں رکھیے گا، بچوں کو الگ سلائیں۔ اسی طرح جب جوان ہو جائے تو ان کی شادی کرے، اور شادی میں انہی چیزوں کی رعایت کی جائے جو ہم نے پہلے بیان کی گئی پہلے حصے میں۔ آپ اگر وہ چیزیں نہیں دیکھی تو پہلا حصہ دیکھیں کہ شادی کرنے میں کیا کیا چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے، تو جب بچوں کی شادی کا وقت ہے تو اس میں بھی ان چیزوں کو آپ دیکھیں۔ اسی طریقے سے اب جو ایسا کام کہنا ہو کہ جس میں نافرمانی کا احتمال ہو، یعنی کوئی ایسا کام بچوں کو کہنا ہے کہ جس میں نافرمانی کا احتمال ہے، تو وہ ان کے لیے امر اور حکم کے صیغے سے نہ کہیں، یعنی ان کو وہ حکم کے طور پہ، آرڈر کے طور پہ نہ کہیں کام، بلکہ نرمی اور شفقت کے ساتھ بطور مشورے کے کہیں، تاکہ اگر وہ بچہ نہ کر پائے تو نہ کرنے کی وجہ سے وہ جہنم کا حقدار نہ ٹھہرے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ماں باپ کی نافرمانی تو جہنم میں لے جانے والی ہے۔ آپ نے کوئی حکم دے دیا اور پتہ بھی ہے کہ یہ عام طور پہ بچوں یہ کرنا کوئی نہیں اس نے، تو آپ حکم کے طور پہ نہ کہیں، مشورے کے طور پہ کہیں۔ میں نے اپنے پیر و مرشد مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ سے سیکھا بھی ہے، سنا بھی ہے ان سے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بچوں کو کبھی کوئی بھی کام حکم کے طور پہ نہیں کہا، ہمیشہ مشورے کے ساتھ کہتے ہیں، تاکہ اگر بچہ نہ بھی کرے تو وہ گناہ میں نہ پڑے۔ تو کتنی اچھی سوچ دی جا رہی ہے ہمیں۔ اسی طریقے سے بچوں کو کبھی میراث سے محروم نہ کریں، کبھی بھی بچوں کو اپنی وراثت سے محروم نہ کریں، اگرچہ بچے نافرمان ہیں، جو کچھ بھی ہیں ان کو محروم نہ کیجیے۔ بعض لوگ کر دیتے جی آگ کر دیا جی بچے کو، اشتہار آ جاتے ہیں جی نہیں ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، ایسا نہ کریں۔ آپ تو باپ ہے، آپ تو ماں ہے، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ؟ ایسا نہ کریں، اس کا جو معاملہ تھا وہ اس کا معاملہ ہے، آپ اس کے لیے دعا کریں۔ ماں باپ کی دعا میں کم اثر ہے، کتنا اثر ہے، لہٰذا ان کو اپنی جائیداد سے آنکھ نہ کریں، ان کو حصہ دیا جائے۔ اور اسی طرح آپ نے جو حق بیان کیا، اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اپنے بعد مرگ بھی ان کی فکر رکھے، اپنے مرنے کے بعد بھی اولاد کی فکر رکھے۔ وہ کیا کہ اولاد کے لیے چھوڑ کے کیا جا رہا ہے؟ ایسا نہیں کہ چھوڑا ہی کچھ نہیں اولاد کے لیے، نہیں، کچھ چھوڑ کے جائیں۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں نے یہ قول پڑھا تھا کسی جگہ پہ، وہ فرماتے تھے کہ اولاد کو فقیر چھوڑ کے جانے کی بنسبت ان کو اس قدر چھوڑ کے جانا کہ وہ اپنے معاملات کو کر سکے زیادہ بہتر ہے، کہ اولاد کو کسی اور کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔
تو اولاد کے لیے کچھ جو ہے نا وراثت اگر موجود تھی تو ایسا نہیں کہ وہ ساری وراثت ہی کسی کو جی وصیت کر کے چلا جائے، ایسا نہیں، بلکہ وصیت میں بھی جیسے حکم ہے کہ 1/3 حصے میں وصیت ہوتی ہے، 1/3 میں ہوتی ہے، تو اتنے میں ہی وصیت کرے، اگر جائیداد اس کے پاس زیادہ ہے تو کرنا اپنی اولاد کے بارے میں اس معاملے میں سوچے۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں، یہ وہ حقوق تھے جو اولاد کے ہیں، جو ماں باپ کے ذمے پہ ہیں، ماں باپ نے اس کو ادا کرنے ہیں۔ اس میں سے کئی ہیں جو وجوبی ہیں، کئی ہیں جو استحبابی ہیں، یعنی وہ ان پہ گرچہ پورا کرنے پہ اس طرح سزا اور جزا کے معاملات نہیں ہیں، لیکن مفید ہر بات ہمارے لیے جو ہے نا وہ یوں سمجھے کہ یہ چاندی کے قلم اور کے ساتھ اور سونے کی سیاہی کے ساتھ لکھنے والے یہ ایک ایک جملہ تھا، یہ ایک ایک جو حق بیان کیا گیا، یہ صرف حقوق ہی نہیں بلکہ ہمیں پورا تربیت کا طریقہ کار بتا دیا گیا ہے۔ تو یہ آج ہمارا موضوع اس حد تک مکمل ہوا۔ نیکسٹ ہمارا اس کے اوپر ایک اور موضوع، اس میں ایک اور چیز آئے گی، ایک جس میں وہ حقوق بیان کیے جائیں گے جو صرف بیٹوں کے ہیں، اور پھر وہ حقوق بیان کیے جائیں گے وہ جو صرف بیٹیوں کے ہیں۔ یعنی کچھ فرق ہے بعض چیزوں میں، بعض حقوق میں۔ ابھی تک جو ہم نے سنے یہ وہ حقوق تھے جو بیٹی بیٹا دونوں کے لیے ہیں۔ ابھی نیکسٹ ویڈیو میں ہم انشاءاللہ بیان کریں گے کہ وہ حقوق جو صرف بیٹیوں کے ہیں اور وہ حقوق جو صرف بیٹوں کے ہیں۔ ہمارے ساتھ رابطے میں رہیے گا، ویڈیو دیکھتے رہیں۔ اگر آپ کو پسند ہے لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کریں، اور اگر آپ ہمیں جو ہے وہ فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تب بھی لائک کریں اور ہماری ویڈیو کو شیئر کریں اور ہمارے پیج کو فالو کریں۔ اللہ عمل کی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑ ہا کروڑ درود و سلام ہو نبی کریم علیہ السلام کی ذات والا صفات پہ۔ جی ہاں، ہمارا موضوع سابقہ جو چل رہا تھا اس کے حوالے سے آج ہماری لاسٹ ویڈیو ہے، وہ تھا اولاد کے حقوق کے حوالے سے۔ پچھلی ہم جو ویڈیوز ہیں اس میں یہ چیزیں بیان کر چکے ہیں کہ اولاد کے کیا حقوق ہیں اور اس کی اہمیت کیا ہے، اس کو بیان کر چکے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک وہ نہیں دیکھی تو آپ لازمی ان چیزوں کو دیکھ لیجئے گا تاکہ آپ کا موضوع سے ربط بھی قائم ہو جائے اور ایک چیز کو آپ ابتدا سے سمجھنے میں بھی کامیاب ہو جائے۔ آج اس موضوع پہ ہماری لاسٹ ویڈیو ہے، اور آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ان حقوق کے اوپر ہے کہ جو بیٹے کے ساتھ خاص ہیں یا بیٹی کے ساتھ خاص ہیں۔ اس سے پیچھے جو ہم نے حقوق بیان کیے تھے کم و بیش تقریباً 50 سے 60 کے قریب ہم نے حقوق پچھلی ویڈیوز میں بیان کیے ہیں اولاد کے، اور یہ حقوق ہم نے اعلیٰ حضرت کے ایک رسالے سے بیان کیے ہیں جس رسالے کا نام ہے مشعلۃ الارشاد فی حقوق الاولاد۔ اس میں سے یہ چیزیں بیان کی تھیں، اور یہ حقوق جو پیچھے ہم نے بیان کیے تھے وہ تھے کہ جو بیٹی اور بیٹا دونوں کے لیے تھے، اور آج جو حقوق ہم بیان کرنے لگے ہیں یہ وہ ہیں جو خاص بیٹی کے ساتھ ہے یا خاص بیٹے کے ساتھ ہے۔ تو چلو ہم اپنے موضوع کو شروع کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اولاد کے حوالے سے جو بیٹوں کے حوالے سے حقوق ہے ان میں سے ایک خاص ہے کہ انہیں لکھنا پڑھنا بھی سکھایا جائے، بیٹے کو لکھنا پڑھنا بھی سکھایا جائے۔ بیٹی کے حوالے سے بھی انشاءاللہ اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ تو اس کو لکھنا پڑھنا جو ہے بیٹے کو سکھایا جائے، یہ چیزیں بیٹے کو آتی ہوں، پڑھائی ضروری چیز ہے۔ اسی طرح اس کے حقوق میں سے ہے کہ اس کو تیرنا بھی سکھایا جائے، تیراکی بچے کو، آپ اپنے بیٹے کو تیراکی سکھائیں، اچھی چیز ہے۔ ایک تو یہ بہت اچھی ایکسرسائز بھی ہے سوئمنگ کرنا، اور یہ تیراکی بہت اچھی چیز ہے اور بہت مفید ہے، جانوں کو بچانے والی چیز ہے، تو آپ اپنے بچوں کو یہ چیز سکھائیں۔ اسی طرح جو سپاہ گری ہے، جنگی تربیت بھی دی جائے، یعنی کہ ان کو اپنا ڈیفنس کرنا، اپنی حفاظت کرنا یہ بھی سکھایا جائے، یعنی اس قابل ہوں بچے کہ وہ اپنی حفاظت کر سکیں۔ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ بھی بچوں کو، اپنے بیٹوں کو آپ ان کی تربیت کریں، ان کو یہ چیزیں سکھائیں۔ اسی طرح سورۃ المائدہ کی تعلیم دیں، اپنے بیٹوں کو کس سورت کی؟ سورۃ مائدہ کی بالخصوص۔ قرآن پاک سارا ہدایت ہے اور سارا ہی خیر و خیر ہے، لیکن خاص طور پہ جو بیٹوں کے لیے زیادہ مفید ہے وہ سورۃ مائدہ ہے۔ اس میں
نماز، وضو، غسل ہے، تیمم، اس کے ساتھ ساتھ چوری، زنا خوری، ڈاکہ زنی، پھر ظلم کرنا، عدل انصاف، اور اس طرح کی بہت سارے موضوعات پہ کلام کیا گیا ہے جو ایک لیڈر کے لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہے اور ایک معاشرے کے فرد کے لیے بہت زیادہ ضروری چیزیں ہیں، اس کو بیان کیا گیا سورۃ مائدہ کے اندر۔ تو لہٰذا آپ اپنے بیٹوں کو جو ہے وہ سورۃ مائدہ کی تعلیم دیں، اسی طرح اعلان کے ساتھ ان کا ختنہ کریں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی ترغیب دلائی ہے، اور یہ جو ہے نا دین کی سنتوں میں سے جو ایک فطرت کے طریقے ہیں، سنتیں ہیں، ان میں سے اس کو رکھا گیا کہ ختنہ بھی اس میں سے شامل ہے۔ اسی طریقے سے جو حقوق خاص بیٹی کے ساتھ ہیں اس کو ہم بیان کرتے ہیں کہ جو خاص بیٹی کے ہیں اور اس میں بیٹی کی رعایت رکھی جائے گی۔ اس میں یہ ہے کہ اس کی پیدائش پہ ناخوشی نہ کرے بلکہ نعمت الہیہ جانے۔ بیٹی پیدا ہوئی ہے تو ناخوش ہونا، یعنی کہ غمگین ہو جانا، پریشان ہو جانا، یہ تو کفار کا طریقہ تھا۔ اسلام نے تو ہمیں یہ تعلیم نہیں دی، تو اس کے حق میں سے ہے کہ اس کے پیدائش پہ بھی خوش ہو۔ آپ دیکھیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 مبارک شہزادیاں ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شہزادی حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا سے کیا محبت کرتے، ساری بیٹیوں سے حضور کو ایسی محبت تھی۔ کئی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ الزہرا کو اپنے ساتھ بٹھاتے، جب وہ آتی تو ان کے استقبال میں کھڑے ہو جاتے، ان کا جو ہے نا وہ آپ ان کی پیشانی کو بوسہ دیتے، اپنے ساتھ بٹھاتے، اور کئی مرتبہ ان سے راز و نیاز کی باتیں کرتے، بیٹی کے ساتھ بھی کرتے تھے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام۔ بلکہ ایک مشہور روایت بھی ہے نا وہ واقعہ کہ ایک دن حضرت فاطمہ الزہرا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب آئیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس بٹھایا اور کہا کہ آپ کان ادھر کرو، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کان نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسی بات کی کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا رونے لگ گئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، کہا کہ میں اور بات بھی تم سے کرنی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ارشاد فرمایا تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہنس پڑی۔ جب یہ معاملہ ہوا تو بعد میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ بیٹا کیا بات تھی جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے کر رہے تھے اور آپ پہلے رو پڑی اور بعد میں ہنس پڑی؟ تو حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا کہ وہ فی الحال اجازت نہیں بیان کرنے کی، یعنی ایک راز ہے جو والد صاحب نے میرے سے شیئر کیا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے تو بعد میں خاتون جنت فاطمہ الزہرا سے جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ بات یہ تھی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے جو بات ارشاد فرمائی جس پہ میں رو پڑی تھی وہ یہ تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرا وقت رخصت قریب آ چکا ہے، تو حضور کے ہجر میں آپ رو پڑی۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری خبر دی، وہ یہ تھی کہ میرے بعد مجھ سے جو پہلا فرد میرے خاندان سے ملنے والا ہوگا وہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہوں۔ تو اس پہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا مسکرا پڑے۔ اس کو ایک اور لحاظ سے بھی دیکھیے گا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر سنی تو رو پڑی اور اپنی خبر سنی تو ہنس پڑی۔ جب باپ اتنی عزت دیتا ہے نا بیٹی کو، تو پھر بیٹی جو ہے وہ باپ کو اپنی جان سے بھی زیادہ چاہتی ہے۔ اور ویسے بھی آج بھی اگرچہ آج کے دور میں بیٹیوں کو بہت زیادہ محروم کیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود جب مشکل وقت آتا ہے تو کئی مرتبہ بیٹے نہیں بیٹیاں ساتھ کھڑی ہوتی ہیں۔ تو یہ اللہ کی نعمت ہے، مل گئی ہے تو اس پہ نہ خوش نہ ہو بلکہ خوش ہونا چاہیے۔ اچھا، ان کے حقوق میں سے ہے کہ ان کو گھریلو دستکاری، کھانا پکانا اور گھریلو کام، سلائی کڑھائی وغیرہ اس طرح کی چیزیں ان کو سکھائی جائیں۔ ایسے کام، ایسے ہنر جو گھر میں بیٹھ کے یہ کر سکتی ہوں تو وہ ان کو سکھائے جائیں۔ سورۃ النور کی تعلیم دی جائے۔ سورۃ النور کے اندر حیا، پردہ، پھر تہمت لگانا کسی کے اوپر، اس طرح کے بہت سارے موضوعات کو بیان کیا گیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہ جو تہمت لگائی گئی تھی اس تہمت کا بیان بھی اس سورت کے اندر موجود ہے۔ تو یہ سورت جو ہے وہ بیٹیوں کو پڑھائی جائے، سکھائی جائے۔ بیٹیوں سے زیادہ دل جوئی اور خاطرداری رکھے کہ ان کا دل بہت تھوڑا ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے۔
یعنی بیٹیوں کے ساتھ زیادہ دل جوئی رکھیں. کیوں؟ ان کا دل بڑا چھوٹا ہوتا ہے, یہ بہت جلدی پریشان ہو جاتی ہیں, تو بیٹوں سے زیادہ بیٹیوں کے ساتھ دل جوئی والا معاملہ رکھیں. اسی طرح وہ چیز دے پہلے انہیں دے کر بیٹوں کو دے, یعنی جو چیز بھی دینی ہے پہلے بیٹیوں کو دیں پھر بیٹوں کو دیں, پہلے بیٹی کو, یہ بیٹی کا حق ہے. اسی طریقے سے کہ دینے میں انہیں اور بیٹوں کو کانٹے کے تول برابر رکھیں, یعنی جب بیٹوں اور بیٹیوں میں دے رہے ہیں تو پھر بیٹوں کو زیادہ بیٹیوں کو کم نہیں, بلکہ دونوں کو برابر رکھیں, برابر دیں آپ. اسی طرح جب بچی 9 عمر کی ہو جائے, 9 برس کی ہو جائے, تو پھر اس کو جو ہے وہ بھائیوں کے ساتھ یا دیگر کے ساتھ نہ سونے دیا جائے, اپنے ساتھ بھی نہ سونے دے. اسی طرح بچی کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ اس عمر میں خاص نگہداشت اس کی شروع کر دی جائے. جب وہ 9 برس کی ہو گئی ہے, شادی برات میں جہاں گانا باجا ہو ہرگز نہ جانے دے, اگرچہ خاص اپنے بھائی کے ہاں بھی ہونا پھر بھی اس کو نہ جانے دیا جائے, کیونکہ یہ گانے جو ہے نا یہ سنگین جادو کی طرح ہوتے ہیں اور نازک شیشیاں تھوڑی سی ٹھیس سے ٹوٹ سکتی ہیں. اسی طریقے سے عورت کے بارے میں یہ ہے, بچی کے بارے میں یہ ہے کہ گھر میں لباس اور زیور سے آراستہ رکھے کہ نکاح کے پیغام اور رغبت کے ساتھ ہے, صاف ستھری رہے, گھر میں بھی اپنے جو ایک روٹین کے ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ زیور وغیرہ چوڑیاں وغیرہ ہوتی ہیں بچیوں پہنتی ہیں تو وہ رکھے. اسی طرح جب کفو ملے تو نکاح میں دیر نہ کرے, یعنی جب برابری کا ایک رشتہ آ چکا ہے اور اس کے جو پیرامیٹرز ہیں وہ پہلے میں نے کچھ پہلی ویڈیو جو بیان کی تھی اس میں بیان کیا تھا کہ رشتے میں کن چیزوں کو دیکھنا چاہیے ہمیں. تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے جب وہ صحیح رشتہ مل گیا تو اب شادی کرنے میں دیر نہ کی جائے. آپ فرماتے ہیں ہرگز کسی فاسق و فاجر خصوصاً بد مذہب کے نکاح میں نہ دیں. بیٹی کو کبھی کسی فاسق, فاجر, زانی, شرابی اور کسی بد عقیدہ کے نکاح میں نہ دیں. بچے یہ آپ کے گلشن کا پھول ہے, ایسے ہی نہ کسی کے ہاتھ میں پکڑا دیں, کوئی مسئلہ ہی نہ دیں اس کو, بلکہ اس مالی کے ہاتھ میں دیں جو اس کو کیئر کرے, کیئرنگ بندہ ہو, جس کے اندر انسانیت ہو, جس کے جیب میں پیسہ صرف نہیں انسانیت بھی ہو, جو اس ذمہ داری کو اٹھا سکتا ہو اس کو یہ ذمہ داری دے. اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں کا اور ان حقوق کا لحاظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ آج ہمارا یہ ٹاپک مکمل ہوا. آپ کو یہ کیسا لگا ٹاپک, اس کے حوالے سے آپ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, کمنٹس کیجیے گا. اگر آپ ہمیں یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں, لائک کریں, شیئر کریں ویڈیوز کو, اور اگر آپ ہمیں فیس بک پیج پہ دیکھ رہے ہیں تو پھر آپ ہمارے ویڈیوز کو یہاں پر بھی لائک کریں, شیئر کریں اور ہمارے پیج کو فالو لازمی کیجیے گا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرا فی الدارین.